الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 تا 258 پر مشتمل ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول سنیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے اور مدینہ طیبہ میں آپ کی آمد شریفہ سے پہلے لوگ اپنے بچے یہودیوں کے پاس بھیجتے تھے، یا جب بچے پیدا ہو جاتے تھے تو دین کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے یہودیوں کے پاس انصار اپنے بچے بھیجا کرتے تھے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہودی بڑے اچھے مذہب والے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح ایک انصاریہ خاتون تھی، اس کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے۔ اس نے منت مانگنی، کیونکہ وہ یہودیوں کو بڑا نیک لوگ سمجھتے تھے، اللہ والے سمجھتے تھے، مذہب بھی وہی چل رہا تھا حضور کی آمد سے پہلے۔ تو اس نے منت مانی کہ اگر میرا کوئی بچہ زندہ رہ گیا تو میں یہودیوں کے پاس اس کو پڑھانے کے لیے بھیجوں گی۔ چنانچہ اس نے بھیج دیا۔ اب یہ نسل جب جوان ہوئی، ادھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے۔ جب آپ نے اسلام پیش کیا تو بڑے بڑے انصار نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ مگر اب ان کی اولادیں وہ یہودی ہو چکی تھیں۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو حسین سین کے ساتھ، سواد کے ساتھ ابو حسین رضی اللہ تعالی، ان کے بچے تو عیسائی ہو چکے تھے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو نذیر، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کو مدینہ سے، مدینہ بدر کیا، نکالا، تو اب انصار کے بچے بھی وہ جو یہودی تھے ساتھ جانے لگے۔ تو اب ان کے ماں باپ جو مسلمان تھے انہوں نے ان کو روکنا چاہا اور حضور کے سے آ کر عرض کی کہ ہم کیا کریں، ہماری اولاد یہودی ہے، عیسائی ہے، ان کو یہ جہنم میں جائیں ہم برداشت تو ہم ان کو زبردستی روکیں گے، یہودیوں کے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہے، جس نے مسلمان ہونا ہے اپنی مرضی سے ہو لے، زبردستی ڈنڈے کے زور پر کسی کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر پاک پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑھیا عیسائی عورت کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا اسلمی تسلیمی، اسلام قبول کر لے، اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے گا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں اسلام نہیں قبول کروں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے اس کو اسلام کی دعوت دے دی ہے، پر ہم اس پر کوئی زبردستی کر سکتے لا اکراہ فی الدین۔ مگر اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے جو آج کل غلط لوگ لے رہے ہیں۔ کوئی سین میں چلاتا ہے، کہہ دو بھئی منع ہے تو کہتا ہے جی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہے۔ ایک مسلمان ہو کے داڑھی منڈا رہا ہے، اس کو کہو بھئی داڑھی رکھ تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب چپ کرو، دین میں جبر ہے نہیں ہے۔ بے نمازی ہے، وہ کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اسلام قبول کرنے میں تو جبر نہیں ہے، پر اسلام میں آنے کے بعد پھر جبر ہوگا۔ بولیے پھر جبر ہوگا۔ اب چور چوری کرے تو ہاتھ جبر سے کاٹا جائے گا یا نہیں کاٹا جائے گا؟ بھئی سارے ساتھی بولے نا۔ زانی اگر شادی شدہ زنا کرے تو سنگسار کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ تو یہ جبر سے ہی کیا جائے گا نا۔ اب وہ کہے جی لا اکراہ فی الدین، قاتل کو قتل کی سزا دی جائے گی نہیں دی جائے گی؟ وہ کہے لا اکراہ فی الدین۔ اور ایک اور جاہل لوگوں نے ڈھکوسلا بنا رکھا ہے، جتنی بے پرد عورتیں ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ بھائی جب داڑھی نہیں رکھنی، نماز نہیں پڑھنی، سچ نہیں بولنا، سود نہیں چھوڑنا، زنا نہیں چھوڑنا، قتل و غارت گری نہیں چھوڑنی، فرقہ وریت نہیں چھوڑنی، تو کلمہ کس لیے پڑھا ہے؟ دین میں جبر کوئی نہیں ہے نا، تو کلمہ بھی نہ پڑھو، رہو عیسائی اور یہودی۔ اور اگر جب مسلمان ہونا ہے تو پھر جبر آئے گا۔ جب بھی ہم کوئی غلطی کریں گے تو جبر آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا 3 سال تک بچے کو موٹیویشن سے نماز پڑھاؤ، موٹیویٹ کرو پیار سے، 7 سے لے کر 10 سال تک، اور 10 سے بعد اس کو مار کر بھی نماز پڑھانی پڑے
تو مارنا جائز ہے. بولیے مارنا جائز ہے. ایک اور بے دین طبقہ، سود خور طبقہ اور مذہب سے بیزار طبقہ، انہوں نے ایک جملہ اور نکالا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں صاحب دین فطرت، دین اسلام دین فطرت ہے. بولیے اسلام دین فطرت ہے، مطلب جو مرضی کرو. کیا تمہیں کلمے نے سانڈ بنا دیا ہے جہاں مرضی منہ مارتے پھرو، اور جب کوئی روکے تو کہنا جی دین اسلام تو دین فطرت ہے. میں بس میں سفر کر رہا تھا، بڑے عرصے کی بات ہے، بالکل لڑکا تھا، ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، تو یہ موسیقی چل رہی تھی اس میں، گانے شانے بس میں. تو میں نے ڈرائیور صاحب سے کہا کہ بھئی بس بند کرو، میں تلاوت کر رہا ہوں، مدرسے سے لیٹ ہو گیا ہوں، میں نے جا کے سبق سنانا ہے اور اسی سبق کو میں رٹا لا رہا ہوں. چھوٹا سا قرآن پاک میرے ہاتھ میں تھا. مجھے یہ تھا کہ قاری صاحب 2 سزائیں دیں گے، ایک تو لیٹ آنے کی اور دوسرا سبق نہ سنانے کی، تو چلو ایک سزا سے تو بچ جاؤں. تو اس نے تو بند کر دی. تو ساتھ والے ایک صاحب نے کہا یار چلنے دو، یہ تو ایسی مولوی ہے. ٹوپی شوپی تو میں نے لی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار میں مولوی تو ہوں پر اس میں کیا ہے، کیوں چلتی رہے. تو وہ کہنے لگا جی اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. اور وہ سگریٹ بھی پی رہا تھا. میں نے کہا یہ سگریٹ بند کرو، پی تم رہے اور دھونی مجھے دے رہے ہو، مجھے کس چیز کی سزا ہے کہ تم سگریٹ پیو اور دھونی مجھے چڑھے. تو کہنے لگا اسلام تو دین فطرت ہے، تو کیسا مولوی بنے گا، تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا. تو میں نے کہا میرا دل کرتا ہے کس کے تیرے منہ پہ تھپڑ لگاؤں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اسلام دین فطرت ہے. میرا بھی تو دل چاہتا ہے نا میں تجھے ایک ماروں اور بعد میں کہوں کہ اسلام دین ہے. تو یہ اتنی گندی فطرت اور اس فطرت کو اسلام سے سہارا دینا، بولیے اس کی گنجائش ہے؟ آپ کلمہ پڑھے نہ پڑھے آپ کی مرضی، جب پڑھ لیا تو پھر اللہ کی بغاوت نہیں کرنے دی جائے گی اور رسول پاک کی بغاوت بھی نہیں کرنے دی جائے گی. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد. جب ہدایت واضح ہو چکی ہے، من الغی گمراہی سے بالکل علیحدہ ہو کر ہدایت واضح ہو چکی ہے، جب ہدایت واضح ہو گئی ہے، فمن یکفر بالطاغوت، اب جو انکار کرے طاغوت کا، بولیے انکار کرے تو ہم بھی کافر ہیں، آپ بھی کافر ہیں، مگر طاغوت کے. بولیے کس کے ہم کافر ہیں؟ فمن یکفر جو کفر کرے، بالطاغوت طاغوت کا. طاغوت کیا ہے؟ جو چیز اسلام کے خلاف ہے وہ طاغوت ہے. اب اس میں شرک بھی آ گیا، کفر بھی آ گیا، توہین بھی آ گئی، شیطانیت بھی آ گئی. جو کام اسلام کے خلاف ہے، جو قوت اسلام کے خلاف ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ طاغوت. بولیے کیا کہیں گے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ جو کفریات، جو طاغوت سے انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ اور وہ ایک مضبوط کڑی کو، مضبوط سہارے کو تھام لے. بولیے مضبوط سہارے کو تھام لے. اللہ کی کڑی کون سی ہے؟ وہ رسی کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، حضور کی زبان ہے. اور آپ نے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرو، کیونکہ یہ عروۃ الوثقیٰ، یہ اللہ کی رسیاں ہیں. ابو بکر بھی اللہ کی رسی ہے اور مولا عمر بھی اللہ کی رسی ہے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقوں میں پڑنے کی ضرورت ہے. لَا انفصام لَهَا یہ کبھی بھی اللہ کی رسی اور اللہ کی یہ مضبوط کڑی چھوٹنے والی نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی. تو یہ جناب ایک مسئلہ حل ہو گیا.